چائے کی پیالی، ستیلی ماں اور قتل و سزا کی مکمل کہانی۔ بمبئی کا ذکر ہے 1929 میں ایک ماں نے بچے کو جنم دیا اور اس کا نام بدر جمال رکھا۔ میں اسے اس وقت ملا جب اس بچے کی عمر 30 برس ہو چکی تھی اور وہ کراچی میں قتل کے جرم میں بند تھا۔ اس وقت اس کا نام بدر جمال نہیں بادل تھا۔ ماں کا اکلوتا بیٹا بدر جمال ماں کے لاڈ پیار میں 9 برس کا ہوا تو ماں مر گئی۔ بچے نے ماں کا پیار باپ کی آغوش میں ڈھونڈنا چاہا، مگر باپ چھٹے مہینے ہی ایک نوجوان لڑکی کی آغوش میں جا گرا۔ باپ کی عمر 40 کے قریب تھی اور اس کی یہ دوسری بیوی بمشکل 20 برس کی۔ باپ اپنے بڑھاپے کو دوشیزہ کے ناز نخروں سے فریب دینے میں مگن ہو گیا اور اپنے اکلوتے بچے سے نگاہیں پھیر لیں۔ سوتیلی ماں ابھی خود بچپنے کی عمر میں تھی۔ وہ کسی بچے کو اور وہ بھی کسی اور کے بچے کو اپنے اعصاب پر کیوں کر سوار کر لیتی۔ بچہ پیار کی تلاش میں بھٹک رہا تھا اور باپ کو اپنی تشنگی نے اندھا کر رکھا تھا۔ سوتیلی ماں کی بے رخی ایک طرف اور دوسری طرف باپ کا یہ رویہ کہ وہ بچے کو 1-2 پیسے دے کر گھر سے باہر بھیج دیا کرتا۔ بچہ ماں کے پاس سونے کا عادی تھا۔ ماں مر گئی تو باپ کے پاس سونے لگا۔ جب باپ نے دوسری شادی کر لی تو بچے کو نہ صرف الگ بستر پر بلکہ الگ کمرے میں سلایا جانے لگا، جہاں وہ ڈرتا تھا، روتا تھا اور روتے روتے سو جاتا تھا۔ بعض اوقات ڈر کر بھاگ اٹھتا اور باپ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگتا۔ بند کواڑوں کے عقب سے اسے غصہ بھری آواز سنائی دیتی، سو جا سور، دوسروں کو بھی سونے دے۔ یا پھر کبھی دروازہ کھلتا اور باپ یا سوتیلی ماں اسے اٹھا کر چارپائی پر پٹخ دیتی۔ بچے کے لیے سوتیلی ماں کا رویہ ناقابل فہم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی ماں نہیں، لیکن باپ کے سلوک پر وہ 100 آنسو روتا تھا۔ وہ اسی قدر سمجھ سکا کہ اس لڑکی نے آ کر اس سے اس کا باپ چھین لیا ہے۔ بچہ جل بھن کے رہ گیا اور اس نے ننھے سے سینے میں الاؤ دہکتا محسوس کیا۔ وہ اس وقت 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا۔ وہ انتقاماً سکول سے غیر حاضر رہنے لگا اور آوارہ لڑکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا۔ یہ نفسیاتی رد عمل ہوتا ہے جس کے سامنا بچہ بے بس تھا۔ ان لڑکوں کی آوارہ خیالی، فحش کلامی، لڑائی، مار کٹائی اور سگریٹ نوشی میں اسے سکون سا ملتا تھا۔ باپ کو جب معلوم ہوا کہ بچہ آوارہ ہو رہا ہے اور سکول سے غیر حاضر رہتا ہے تو اس نے بیٹے کی پٹائی شروع کر دی۔ باپ کو غصے میں جلتا بھنتا دیکھ کر بچے نے محسوس کیا کہ باپ سے انتقام لینے کا یہی طریقہ بہتر ہے کہ اسے پریشان کرو۔ چنانچہ وہ سکول سے بدستور غیر حاضر رہنے لگا اور پٹائی میں وہ انوکھی سی لذت محسوس کرنے لگا۔ باپ بیٹے کے درمیان اسی جنگ نے بیٹے میں تشدد پرستی اور اذیت پسندی جیسے زہریلے رجحانات پیدا کر دیے جن کے زیر اثر ایک قاتل جنم لے رہا تھا۔ بدر جمال نے انتقام کی دوسری صورت یہ سوچی کہ وہ گھر سے 2-4 آنے چوری کر کے اپنے آوارہ ہم جولیوں کی دعوتیں کرنے لگا۔ یہ چوری آنوں سے روپے تک جا پہنچی۔ باپ کو علم ہوا تو اسے بے دردی سے پیٹنے لگا۔ اس پٹائی میں اب اس کی سوتیلی ماں بھی شامل ہو گئی تھی۔ وہ بدر جمال کو روٹی بھی الگ بٹھا کر اس انداز سے دینے لگی جیسے کتے کو دی جاتی ہے۔ 1.5 برس کا عرصہ گزر گیا۔ گھر میں بدر جمال کا سوتیلا بھائی پیدا ہوا۔ اس وقت تک بدر جمال 9 عمر مجرموں کے گروہ میں شامل ہو چکا تھا۔ ادھر سوتیلی ماں نے اسے اپنے بچے کی دیکھ بھال کا حکم دے دیا، جسے ماننے پر وہ کسی قیمت پر بھی آمادہ نہ ہوا۔ اس حکم عدولی پر بھی اسے باپ اور سوتیلی ماں نے خوب پیٹا۔ بادل بدر جمال نے مجھے جیل میں اپنی داستان سناتے ہوئے کہا، میں گھر میں دیکھا کرتا تھا کہ میرا باپ میری سوتیلی ماں سے پیار کر رہا ہے۔ سوتیلی ماں اپنے بچے کو گود میں لیے اس سے کھیل رہی ہے اور بچہ چیخ چیخ کر ہنس رہا ہے۔ گھر میں پیار ہی پیار تھا، مگر اس میں میرا کوئی حصہ نہ تھا۔ کسی نے کبھی بھولے سے بھی نہ کہا کہ آؤ بدر بیٹا ہمارے پاس بیٹھ جاؤ۔ اگر مجھے کہا بھی تو نفرت سے بھرپور لہجے میں کہا، یہ لے بچے کو باہر لے جا۔ اس کا سوتیلا بھائی 1.5 برس کا ہوا تو بدر جمال کی عمر 12-13 برس تھی۔ وہ اس وقت بدر جمال سے بادل بن چکا تھا۔ ایک روز اس نے باپ اور سوتیلی ماں کو اکٹھے بیٹھے چائے پیتے دیکھا۔ ان کا بچہ ان کی اس رنگین محفل میں بے مزگی پیدا کر رہا تھا۔ بادل نے چائے مانگی تو سوتیلی ماں نے کہا، بچے کو ذرا باہر لے جا۔ بادل نے صاف انکار کر دیا۔ باپ نے اسے حقارت اور غصے سے ڈانٹ دیا اور کہا کہ جب تک بچے کو باہر نہیں لے جاؤ گے چائے نہیں ملے گی۔ بادل نے جیل کی کوٹھڑی کی سلاخوں کا سہارا لے کر بچپن کے ان لمحوں کو یاد کرتے ہوئے کہا، مجھے چائے کی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی یہ خواہش تھی کہ میں بھی باپ کے پاس بیٹھ کر چائے پیوں اور وہ میرے ساتھ بھی ہنس ہنس کر باتیں کرے۔ حالانکہ مجھے باپ سے نفرت ہو گئی تھی، لیکن بعض اوقات اچانک یاد آ جاتا تھا
کہ وہ میرا باپ ہے اور میرا پیار اسی کی آغوش میں ہے۔ بادل نے آہ بھری اور دکھی مسکراہٹ سے کہا، میری ماں مجھے ہمیشہ پاس بٹھا کر چائے پلایا کرتی تھی۔ بادل کو چائے نہ ملی اور وہ بچے کو اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اسے اس بچے سے نفرت تھی۔ اس نے بچے کو بہلانے کی بجائے اسے خوب رلایا اور جی بھر کے پریشان کیا۔ بادل نے مجھے بتایا کہ میں نے بچے کو سمندر میں پھینک کر گھر سے ہمیشہ کے لیے بھاگ جانے کا تقریباً فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد کا ذکر ہے کہ بادل باہر سے آیا تو دیکھا کہ اس کا باپ اور ماں پکچر جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بادل سے کہا کہ گھر رہے اور بچے کا خیال رکھے۔ بادل نے پکچر کا نام سنا تو وہ بھی ساتھ جانے کے لیے ضد کرنے لگا۔ سوتیلی ماں نے اسے دھتکارنے کے لہجے میں گھر رہنے کا حکم دیا۔ باپ نے بھی اسے ڈانٹ دیا۔ بادل کے آنسو نکل آئے لیکن اس نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ بچے کے سامنے بہت سی چونیاں، دونیاں، کنیاں بکھری پڑی تھیں جن سے وہ کھیل رہا تھا۔ سوتیلی ماں نے جاتے جاتے کہا، دیکھنا یہ پیسے گم نہ کر دینا، اگر تم نے ایک بھی پیسہ خرچ کیا تو جان سے مار دوں گی۔ باپ نے بھی بیوی کو خوش کرنے کے لیے یہی حکم دہرایا۔ ان کے جانے کے بعد بادل کے سینے میں بغاوت کی جو چنگاری سولگ رہی تھی یک لخت بھڑک اٹھی اور اس پر دیوانگی طاری ہوگی۔ اس نے اپنی ذات میں ایسا زلزلہ محسوس کیا کہ وہ سنبھل نہ سکا۔ جب وہ سنبھلا اور اپنے آپ میں آیا تو وہ دیوانگی میں انتقام لے چکا تھا۔ بادل کو کچھ یاد نہیں کہ یہ کس طرح ہو گیا۔ ہوا یہ تھا کہ بادل باورچی خانے کی چھری 1.5 سالہ بچے کی پیٹھ میں گھونپ چکا تھا اور بچے کی لاش خون کی جھیل میں ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ بادل کو چکر سا آ گیا لیکن سنبھل گیا۔ اس نے بچے کے خون میں ڈوبی ہوئی کنیاں، دونیاں اور چونیاں سمیٹیں۔ کمروں میں جا کر سوٹ کیسوں اور ٹرنکوں کی تلاشی لی۔ جو نقدی ہاتھ لگی لے کر گھر سے نکل گیا اور باہر سے بڑے دروازے کو تالا لگا گیا۔ جب 4-5 گھنٹے بعد اس کی سوتیلی ماں اور باپ پکچر دیکھ کر آئے تو ان کا معصوم بچہ ان کی اپنی تخریبی ذہنیت کا شکار ہو کر خون میں لتھڑا پڑا تھا۔ اسی وقت بمبئی مدراس ایکسپریس بادل کو بمبئی سے 100 میل دور لے جا چکی تھی اور بڑی ہی تیزی سے مدراس کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ بادل مدراس کے جرائم پیشہ لوگوں کی زمین دوست دنیا میں جا پہنچا۔ اب اس کا یہی ٹھکانہ تھا، یہی پناہ گاہ اور یہی منزل تھی۔ وہ مجرمانہ اونچ نیچ سے واقف تھا۔ اسے مدراس کے جرائم پیشہ لوگوں میں گھل مل جانے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ قتل کرنا مشکل نہیں ہوتا، بادل نے مجھے بتایا۔ قتل کے بعد دل گردے کو ٹھکانے رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اکثر قاتل شراب یا چرس پیتے ہیں یا رنڈی کے ہاں چلے جاتے ہیں، لیکن میں چائے کی ایک پیالی پی لیتا ہوں اور دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے۔ چائے کی پیالی اس کی نفسیاتی خلفشار کی علامت بن گئی تھی۔ اس کا تعلق اس کی زندگی کے ان لمحات سے تھا جب اس نے اپنے باپ اور سوتیلی ماں کو اکٹھے بیٹھے چائے پیتے دیکھا تھا۔ اس نے چائے مانگی تو اسے نہ صرف دھتکار دیا گیا تھا بلکہ اسے بچہ دے کر باہر بھیج دیا گیا تھا۔ مدراس کے استادوں نے بادل کے ہاتھوں میں کمال دیکھا تو اسے زمین دوست دنیا میں خصوصی مقام مل گیا۔ 20 برس کی عمر میں وہ استاد جرائم پیشہ بن چکا تھا۔ جب ممبئی کی پولیس اسے قتل کے جرم میں ممبئی کے کونوں خدروں میں ڈھونڈ رہی تھی، وہ مدراس میں کئی تالے توڑ چکا تھا۔ وہ طوائفوں کے پاس جایا کرتا تھا، جو قطعاً انوکھی بات نہیں تھی، لیکن انوکھی بات یہ ہوئی کہ اسے ایک نوجوان طوائف سے دلی محبت ہو گئی۔ اس طوائف سے اسے وہی پیار دے دیا جس کی تلاش میں وہ بھٹک رہا تھا۔ بادل اس طوائف کے ہاں لوٹے ہوئے روپے پیسے کا ڈھیر لگا دیا کرتا تھا اور طوائف اسے سارے پیسے واپس دے دیا کرتی تھی۔ بادل نے سوائے پہلی بار کہ اس کے جسم کو قبول نہ کیا تو طوائف کے پیار کا اظہار ہی تھا کہ اس نے ایک روز بادل سے کہا کہ تم دکھی ہو اور مجھے تم اچھے لگتے ہو، کبھی کبھار آ کر میرے سے دل بہلا لیا کرو۔ لیکن بادل نے مجھے بتایا اس کے سلوک، بھولے بھالے چہرے اور بے ساختہ پیار میں مجھے اپنی ماں کی جھلک نظر آتی تھی۔ اللہ گواہ ہے کہ اتنی پیاری باتیں کرتی تھی کہ میں اس کے زانوں پر سر رکھ کر سارے دکھ بھول جایا کرتا تھا۔ ماں کے بعد وہ پہلی عورت تھی جس نے میرے سینے کا زخم دیکھا تھا اور میرے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ اسے میرے روپے پیسے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور مجھے اس کے جسم کے ساتھ کوئی واسطہ نہ تھا۔ یہ طواف بجائے خود ایک دردناک داستان ہے۔ مختصر یہ کہ ناگپور کی رہنے والی یہ لڑکی 16 برس کی عمر میں سچی محبت کے فریب میں آ گئی تھی۔ ایک رات وہ اپنے چاہنے والے کے ساتھ ان سبز باغوں کی طرف بھاگ اٹھی جو وہ اسے دکھاتا رہتا تھا۔ ناگپور سے مدراس پہنچی تو اسے معلوم ہوا کہ جو وہ سبز باغ عصمت فروشی کے اڈے کے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کا چاہنے والا اسے 1200 روپے میں بیچ کر غائب ہو گیا تھا۔ بادل اس کے ہاں پہلی بار گیا تو پہلی ہی ملاقات میں اس کی غیر پیشہ ورانہ باتوں نے اسے اس طوائف کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ پھر وہ اسے ملتا رہا اور اپنے گم گشتہ پیار مل گیا تھا۔
اس کا اثر یہ ہوا کہ بادل کی مجرمانہ ذہنیت میں انقلاب آ گیا۔ اس نے مسلسل 6 مہینے کوئی جرم نہ کیا۔ زندگی کے جس خلا کو ڈاکو، چوریاں، شراب اور چرس پر نہ کر سکی تھی، اسے طوائف کے پیار نے پر کر دیا۔ بادل کے سینے میں بیٹھا ہوا پیشہ ور مجرم محبت میں دم توڑ گیا۔ نفرت کے زہر کو محبت نے بے اثر کر دیا۔ اس نوجوان طوائف کو بھی ایسے ہی ایک ساتھی کی ضرورت تھی جو تمام عمر اس کا ساتھ دے اور اس غلاظت سے اسے نکال لے۔ بادل کے پیار نے اس کی ذات میں عورت کو بیدار کر دیا تھا، ایسی عورت کو جو بیوی کے روپ میں ہی سکون پا سکتی ہے۔ اس نے بادل سے دل کی بات کی تو دونوں نے طے کر لیا کہ وہ شادی کر کے اپنا گھر بسائیں گے اور شریفانہ زندگی گزاریں گے۔ طوائف کے مالک اناڑی نہیں تھے، وہ دونوں کو گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس قسم کے مستقل گاہکوں پر مالک خاص طور پر نظر رکھتے ہیں۔ طوائف نے نا تجربہ کاری کا مظاہرہ کیا، بجائے اس کے کہ وہ اپنے مالکوں پر اپنا اعتماد قائم رکھتی اور موقع محل دیکھ کر بھاگ نکلتی۔ اس نے مالکوں کے ساتھ بھی اور گاہکوں کے ساتھ بھی بدسلوکی شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند موٹے گاہک ہاتھ سے نکل گئے، مالکوں نے اسے اذیتیں دیں اور کسی ظالم دلال کے ہاتھ فروخت کر دینے کی دھمکی بھی دے دی۔ بادل آخر کار جرائم پیشہ تھا، وہ گنڈوں کے روپ میں میدان میں اتر آیا مگر مار کھا گیا۔ آخری حربہ اغوا تھا، وہ بھی ناکام رہا۔ اس کے باوجود طوائف کا رویہ نہ بدلا۔ جس طرح سچے پیار نے بادل کو زمین دوز دنیا سے نکال دیا تھا، اسی طرح طوائف بھی اب عورت کے روح میں آ گئی تھی۔ وہ مالکوں کی راہ سے ہٹتی چلی گئی۔ ایک دن بادل نے طوائف کو اٹھا لے جانے کے لیے اپنے ساتھ 3 غنڈے لیے اور فیصلہ کن حملہ کر دیا۔ خون خرابہ ہوا مگر طوائف وہاں نہیں تھی، اس کی جگہ ایک اور لڑکی کو بٹھا دیا گیا تھا۔ دوسرے روز پتہ چلا کہ بادل کی محبوبہ کو 5,000 روپوں میں فروخت کر دیا گیا ہے۔ یہ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کس کے ہاتھ فروخت ہوئی ہے اور کہاں لے جائی گئی ہے۔ بادل نے مدراس کے تمام اڈے چھان مارے، اسے وہ نہ ملی اور وہ مایوس ہو گیا۔ ایک رات وہ ایک دوست کے جھونپڑے میں لیٹا ماضی اور حال کے الجھے ہوئے تانے بانے سلجھا رہا تھا کہ ذہن کے کسی گوشے سے طوفان اٹھا، پھر ایک اور طوفان اٹھا اور وہ دونوں طوفان ایک دوسرے سے الجھ گئے۔ ایک طوفان گزرتے حالات کا تھا اور دوسرا جذباتی اور نفسیاتی خلفشار کا۔ اس پر وہی دیوانگی طاری ہو گئی جو 7-8 برس گزرے ستیلے بھائی کو قتل کرنے سے طاری ہوئی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا، ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ چوتھی شام وہ بمبئی کے ایک قبا خانے میں بیٹھا چرس پی رہا تھا۔ رات آدھی گزر گئی تھی جب وہ قبا خانے سے نکلا اور اسی گھر کی طرف چل پڑا جہاں وہ پیدا ہوا تھا اور جہاں سے اس کی اچھی بھلی زندگی جرم و گناہ سے روشناس ہوئی تھی۔ وہ دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا، جیبی ٹارچ نکالی، دیکھا اس کا باپ صحن میں گہری نیند سویا ہوا تھا اور اس کی سوتیلی ماں برآمدے میں خراٹے لے رہی تھی۔ گھر میں وہی دونوں تھے، ان کے ہاں شاید کوئی اور بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ میں نے باپ کے چہرے پر ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ بادل نے مجھے بتایا، میں نے دیکھا کہ ان چند ایک برسوں میں وہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی محسوس نہ ہوا کہ وہ میرا باپ ہے۔ میرے دل میں نفرت ابھر آئی۔ بادل نے ناف میں اٹسا ہوا چاقو نکالا، باپ کے منہ پر ہاتھ رکھا اور دوسرے لمحے بادل کا چاقو باپ کے دل کے پار ہو گیا۔ بوڑھا ذرا تڑپا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ میری ستیلی ماں برآمدے میں بے خبر سو رہی تھی، اسے معلوم بھی نہ ہو سکا کہ اس کا بوڑھا غلام قتل ہو چکا ہے۔ بادل نے ہنس کر کہا، 28-30 برس کی عورت سوتے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اس کی خوبصورتی میں مجھے گناہ چھپے نظر آئے۔ بادل نے اسے جگایا اور کہا کہ شور نہ کرے، نہ کوئی بات کرے، تجھے جو کچھ کہنا اور کرنا تھا کہہ اور کر چکی، اب میری باری ہے۔ اس نے اپنی ستیلی ماں کی آبرو ریزی کی، پھر اسے بے دردی سے قتل کیا۔ فارغ ہو کر اس نے ٹرنک کھولے اور تمام نقدی اور زیورات نکال لیے۔ پھر باورچی خانے میں گیا، دیکھا دودھ رکھا تھا۔ اس نے نہایت اطمینان سے چائے بنائی اور پی اور مجھے زندگی میں پہلی بار چائے کا مزہ آیا۔ وہ ذرا بھر بھی خوف زدہ نہ ہوا، ایک تو اس لیے کہ وہ نڈر جرائم پیشہ تھا اور دوسرے اس لیے کہ اس رات بمبئی میں آبرو ریزی اور قتل کوئی جرم نہیں تھا اور قانون بے بس تھا۔ یہ اوائل ستمبر 1947 کی ان راتوں میں سے ایک رات تھی جب ہندوستان میں آتش زدگی، قتل و غارت، لوٹ مار اور آبرو ریزی کا دورہ تھا۔ پاکستان مارز وجود میں آ گیا تھا اور ہندوستان میں نہتے مسلمان پاکستان بنانے کے جرم میں مسلح ہندو اور ہندوستانی فوج کے ہاتھوں کٹ رہے تھے۔ بادل نے دونوں لاشوں کی طرف دھیان دیے بغیر اپنے گھر کے در و دیوار پر نگاہ ڈالی تو اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے سر کو جھٹک کر اپنے آپ کو جذبات سے آزاد کرا لیا اور اسی رات بمبئی سے چل پڑا۔ ہندوستان کے مختلف شہروں میں گھومتا پھرتا رہا اور کراچی پہنچ گیا۔ کراچی میں جرائم پیشہ لوگوں نے ہر علاقے کے لیے
الگ الگ گروہ بنائے ہوئے تھے، لیکن بادل کسی گروہ میں شامل نہ ہوا، حالانکہ کوئی مجرم گروہ کے بغیر نہیں چل سکتا تھا۔ بادل الگ تھلگ رہا، اسے کسی ساتھی کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے رہزنی کو مستقل پیشہ بنا لیا۔ اس کا رہزنی کا طریقہ عام رہزنوں سے مختلف تھا۔ وہ رات کے وقت اندھیری گلیوں یا ویران جگہ شکار کو روک کر یہ چیلنج نہیں کیا کرتا تھا کہ جو کچھ پاس پلے ہے رکھ دو۔ وہ پیچھے سے شکار پر جھپٹتا تھا اور خنجر سے وار کر کے اس وقت اس کی جیبوں کی تلاشی لے لیتا تھا جب شکار کی لاش ٹھنڈی ہو چکی ہوتی تھی۔ 1955 تک اس نے کراچی کے گدرنواں میں 8 آدمی قتل کیے۔ ان 8 لاشوں سے اسے صرف 2 کی جیبوں سے 400 اور 600 روپے ملے، ورنہ اکثر 2-4 روپے یا کچھ آنے ہی ملتے رہے۔ یہ کراچی والوں کی خوش قسمتی تھی کہ بادل پر قتل کرنے کا دورہ خاصے وقفے سے پڑتا تھا۔ میرے ایک سوال کا جواب دیتے اس نے کہا، آپ شاید مانیں گے نہیں، مجھے روپے پیسے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بس قتل کرنے کا جنون سوار ہو جاتا تھا۔ اگر مقتول کی جیب سے نوٹ نکلیں تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی تھی، اگر کنیاں، دونیاں اور چونیاں نکلتی تو مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا۔ کراچی سے چند میل دور چھوٹے سے ایک ویران ریلوے اسٹیشن پر ریلوے کے کوارٹروں اور اسٹیشن کے درمیان ریلوے کا ایک ملازم چارپائی پر سویا ہوا تھا۔ بادل نے اسے دن کے وقت کہیں 200 روپے جیب میں ڈالتے دیکھا تھا۔ دن بھر اس کا پیچھا کیا، شام ہو گئی اور رات اسے کھلے میدان میں سوتے میں جا لیا۔ بادل نے خنجر کے 2 وار کیے اور وہ جب مر گیا تو لاش کی جمع تلاشی لی۔ مرنے والے کی جیب سے کل 17 روپے نکلے۔ کراچی کے مختلف تھانوں میں قتل کی پرسرار وارداتوں کے کیس بھی رجسٹرڈ تھے اور قاتل کا سراغ نہیں مل رہا تھا، مگر اب کے قاتل چھپ نہ سکا اور پکڑا گیا۔ یہ محض اتفاقیہ بات تھی کہ وہ پکڑا گیا اور اپنے کپڑے دیکھے بغیر ایک مسافر ریل گاڑی میں بیٹھ گیا اور ریلوے پولیس کے کانسٹیبل نے اسے پوچھ لیا کہ قمیض پر یہ سرخ دھبے کیسے ہیں۔ بادل بوکھلا گیا۔ اس نے گاڑی روکنے کی ناکام کوشش کی۔ تھانے میں اس نے 12 قتلوں کا اقبال جرم کیا، لیکن سیشن کورٹ میں جا کر منحرف ہو گیا۔ پولیس کو ایسی شہادتیں مل گئی تھیں جن کے تحت اسے سزائے موت دے گی۔ اس نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تو مسترد ہوگی۔ اس نے سپریم کورٹ تک اپیل کی لیکن سزائے موت بحال رہی۔ اس کا مقدمہ چل رہا تھا جب میں اسے پہلی بار ملا۔ 30 برس کی سانولی رنگت، ہونٹوں پر دائمی تبسم، ہنسی میں بے سادگی اور باتوں میں مزاح کا رنگ نمایاں، ذرا بھر محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اس ہنستے مسکراتے آدمی نے 1.5 برس کے معصوم بچے کو، اپنے باپ کو، سوتیلی ماں اور 12 بے گناہوں کو قتل کیا ہے اور اپنی سوتیلی ماں کی آبرو ریزی کی ہے۔ اس نے یہ کہانی مجھے یوں سنائی تھی جیسے کسی دوسرے کی بات سنا رہا ہو۔ وہ زندگی کو محض مذاق سمجھ رہا تھا۔ میں نے اس کے نفسیاتی پس منظر کو بڑی مشکل سے کریدا تھا، کیونکہ وہ انتہائی سنجیدہ باتیں بھی مزاحیہ رنگ میں کرتا تھا۔ میں اسے آخری بار پھانسی کی کوٹھڑی میں ملا۔ اس کی موت اس سے صرف 5 روز دور رہ گئی تھی۔ بادل موت کے ساتھ بھی چھیڑخانی کر رہا تھا۔ اس کے کہکوں میں بے ساختگی اور شگفتگی تھی، جیسے موت کو قریب دیکھ کر بہت ہی خوش ہو۔ پھانسی کی کوٹھڑیوں میں قیدی ہر لمحہ عبادت اور ورد وظیفوں میں مصروف رہتے ہیں اور پھانسی کے تختے پاؤں تلے سے نکل جانے تک زندگی کی آس لگائے رہتے ہیں، لیکن بادل سلاخوں کے ساتھ لگا وارڈ سے باتیں کرتا رہتا تھا یا ساتھ کی کوٹھریوں کے قیدیوں کو آوازیں دے کر اونچی اونچی باتیں کرتا رہتا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ نماز پڑھا کرتے ہو؟ اس نے ہنس کر کہا، کیا فائدہ، تمام عمر نماز نہیں پڑھی، اب آخری وقت خدا کو کیوں فریب دوں، 4 روز بعد اسی کے پاس میں جا رہا ہوں، زبانی بات کر لوں گا۔ میں اسے کہنے والا تھا کہ بادل، تم تو جہنم میں جاؤ گے، لیکن پھانسی کے قیدی کو ایسی بات نہیں کہی جا سکتی۔ اگر میں کہہ دیتا تو وہ یقیناً جواب دیتا کہ اس دنیا سے بڑھ کر اور جہنم کیا ہوگا۔ خدا اتنا ظالم نہیں ہے کہ جہنم سے نکال کر کہ دوسرے جہنم میں پھینک دے۔ 5ویں صبح بادل کو پھانسی چڑھا دیا گیا۔ میں نے ڈیوٹی وارڈ سے پوچھا کہ پھانسی کے تختے پر اس کی مزاجی کیفیت کیا تھی، تو وارڈ نے بتایا وہ اس طرح ہنسی خوشی ہمارے ساتھ پھانسی کے تختے کی طرف جا رہا تھا جیسے رہائی کے لیے جیل کے بڑے گیٹ کی طرف جا رہا ہو۔ جاتے ہی پھانسی کے تختے پر کھڑا ہو گیا۔ سپرنٹینڈنٹ نے رسمی طور پر پوچھا، کوئی بات کہنا چاہتے ہو؟ بادل ہنس پڑا اور بولا، آپ اتنی سویرے لے آئے ہیں کہ میں چائے بھی نہ پی سکا۔ وہ ہنس ہی رہا تھا کہ اس کی گردن کے گرد رسا ڈال دیا گیا، اور وہ جب بھی ہنس ہی رہا تھا کہ اس کے پاؤں تلے سے تختے کھینچ لیے گئے اور ماں کے پیار کی تلاش میں بھٹکا ہوا بچہ 30 برسوں کی طویل کھٹن اور خونچا مسافت طے کر کے ماں سے جا ملا۔